اردو زبان کی چوتھی کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 43 تک پڑھا چکا۔ اگر اس میں کوئی بھی دقت پریشانی آئی ہو یا کسی کا معنی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ انسٹاگرام پر فالو کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 44 پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھوا اور خرگوش۔ ایک کچھوے کے آ گئی جی میں، کیجئے سیر و گشت خشکی میں۔ جا رہا تھا چلا ہوا خاموش، اس سے ناحق الجھ پڑا خرگوش۔ میاں کچھوے تمہاری چال ہے یہ، یا کوئی شامت اور وبال ہے یہ؟ یوں قدم پھونک پھونک دھرتے ہو، گویا اتو زمیں پہ کرتے ہو۔ کیوں ہوئے چل کے مفت میں بدنام، کیا چلے بن اٹک رہا تھا کام؟ تم کو یہ حوصلہ نہ کرنا تھا، چلو پانی میں ڈوب مرنا تھا۔ یہ تن و توش اور یہ رفتار، ایسی رفتار پر خدا کی مار۔ بولا کچھوا ہوں خفا نہ حضور، میں تو ہوں آپ معترف بقصور۔ اگر آہستگی ہے جرم و گناہ، تو میں خود اپنے جرم کا ہوں گواہ۔ مجھ کو جو سخت و سست فرمایا، آپ نے سب درست فرمایا۔ مجھ کو غافل مگر نہ جانیے گا، بندہ پرور برا نہ مانیے گا۔ یوں زبانی جواب تو کیا دوں، شرط بندھ کر چلو تو دکھلا دوں۔ تم تو ہو آفتاب میں ذرہ، پر مٹا دوں گا آپ کا غرہ۔ سن کے خرگوش نے یہ تلخ جواب، کہا کچھوے سے یوں ضرب عتاب۔ تو کرے میری ہمسری کا خیال، تیری یہ تاب یہ سکت یہ مجال۔ چیونٹی کے جو پر نکل آئے، ہے یقین عنقریب اجل آئے۔ ارے بے باک بد زباں منہ پھٹ، تو نے دیکھی کہاں ہے دوڑ جھپٹ؟ جب میں تیزی سے جست کرتا ہوں، شہسواروں کو پست کرتا ہوں۔ گرد کو میری باد پا نہ سکے، لاکھ دوڑے میرا پتہ نہ لگے۔ ریل ہوں برق ہوں چھلاوا ہوں، بلکہ میں ریل کا بھی باوا ہوں۔ تیری میری بنے گی صحبت کیا، آسماں سے زمیں کو نسبت کیا؟ جس نے بھگتے ہو ترکی و تازی، ایسے مریل سے کیا بدے بازی؟ بات کو اب زیادہ کیا دوں طول، خیر کرتا ہوں تیری شرط قبول۔ ہے مناسب کہ امتحاں ہو جائے، تاکہ عیب و ہنر عیاں ہو جائے۔ الغرض ایک مقام ٹھہرا کر، ہوئے دونوں حریف گرم سفر۔ بسکا زوروں پہ تھا چڑھا خرگوش، تیزی پھرتی سے یوں بڑھا خرگوش۔ جس طرح جائے توپ کا گولہ، یا گرے آسمان سے اولا۔ ایک دو کھیت چوکڑی بھر کے، اپنی چستی پہ آفریں کر کے۔ کسی گوشے میں سو گیا جا کر، فکر کیا ہے چلیں گے سستا کر۔ اور کچھوا غریب آہستہ چلا سینے کو خاک پر گھستا۔ سوئیں گھنٹے کی جیسے چلتی ہے، یا بتدریج چھاؤں ڈھلتی ہے۔ یوں ہی چلتا رہا باستقلال، نہ کیا کچھ ادھر ادھر کا خیال۔
کام کرتا رہا جو پے در پہ، کر گیا رفتہ رفتہ منزل طے، حیف خرگوش رہ گیا سوتا، ثمرہ غفلت کا اور کیا ہوتا، جب کھلی آنکھ تو سویرا تھا، سخت شرمندگی نے گھیرا تھا، صبر و محنت میں ہے سرافراری، سست کچھوے نے جیت لی بازی۔ دیکھو افراری، سرافراری لکھا ہوا نا، تو یہاں پہ میرے خیال سے زا بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کتاب میں زا ہو تو زا پڑھ لینا، کیونکہ یہاں بازی ہے تو اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے افرازی، افرازی ہونا چاہیے ہے نا، تو میں یہاں زا لگا دوں گا، یہ صحیح لفظ ہے۔ اگر آپ کی کتاب میں زا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو غلط ہوگا، تو آپ زا لگا دیں، ٹھیک ہے، سرافرازی، ٹھیک ہے۔ نہیں قصہ یہ دل لگی کے لیے، بلکہ عبرت ہے آدمی کے لیے، ہے سخن اس حجاب میں رو پوش، ورنہ کچھوا کہاں کہاں خرگوش۔ ابھی معنی پڑھیں گے۔ شامت، شامت کا مطلب ہے بدبختی یا نحوست، ٹھیک ہے، نحوست۔ توش مطلب کنارہ، غرہ مطلب گھمنڈ یا تکبر، بادپا مطلب ہوا کی طرح تیز رفتار، ٹھیک ہے، بادپا کا مطلب ہوا کی طرح تیز رفتار، حریف کا مطلب دشمن یا مقابل، عبرت مطلب نصیحت، وبال یعنی مصیبت، معترف کا مطلب ہے اقرار کرنے والا، عتاب، عتاب کا مطلب ہے ناراضگی یا غصہ، تازی یعنی عربی گھوڑا، تدریج، تدریج کا مطلب ہے سلسلہ، حجاب کا مطلب ہے پردہ۔ میں نے یہاں تک پڑھا دیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 45 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی دقت ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ فالو کریں، ٹھیک ہے۔